وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آسیہ مدنی ہوں اور آج ہم پروگرام خواتین کے شرعی مسائل کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں والدہ محترمہ مسز رضیہ مدنی، اور آج ہم بات کریں گے خواتین سے متعلق ان مسائل کے بارے میں جو آج کی جدید عورت کو درپیش ہے. بات یہ ہے کہ پچھلی ہماری تمام اقساط میں یہ بات خاصی تفصیل سے ہوتی رہی کہ ایک خاتون کا دائرہ کار جو ہے وہ گھر ہے، لیکن کتنی سختی کے ساتھ. کیا واقعی باہر کی دنیا میں عورت کی نہ تو جگہ موجود ہے اور نہ ہی ضرورت موجود ہے؟ اس کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب خواتین کو تبلیغ کی ذمہ داریوں کی بات آئے گی تو وہاں پہ خواتین کو کتنی فیسلٹی ملے گی، یا قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام کے ادوار میں اس کے سلسلے میں کوئی مثال موجود ہے یا نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس فریضے میں بھی عورتوں کا کچھ ہاتھ یا ان کا کچھ دخل ہونا چاہیے اور ان کو اس فریضے کو بھی سر انجام دینا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے سوال یہ کروں گی کہ یہ بتائیے کہ کیا عورت مردوں کو شرعی مسائل بتا سکتی ہے؟ اصل بات ہے، معاشرہ تو عورت اور مرد دونوں سے ہی مل کر بنتا ہے. اور علم کسی کی میراث بھی نہیں، علم کسی کی میراث بھی نہیں ہے. ہاں، تو بعض حکم من بعض ہمارا ایک دوسرے سے ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ مرد ہیں جو کہ گھر کے مرد ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے شوہر، یہی چار رشتے ہیں نا. تو گھر میں تو دیکھیں جی، عورت نے اپنے بیٹوں کو، وہ بھی مرد ہی ہیں نا، ان کی تربیت تو کرنی ہی ہے اور لازماً کرنی ہے، اور اس میں اس کا رول بڑا بنیادی ہے، ٹھیک ہے. اپنے خاندان میں اپنے بھائیوں کو بھی وہ اچھی بات بتا سکتی ہے، بلکہ بوقت ضرورت اپنے شوہر کو بھی نیکی کی ترغیب تو دے سکتی ہے. اپنے والد کو بھی اگر انہیں بعض معاملات کا نہیں پتہ تو محبت کے ساتھ انہیں سمجھا سکتی ہے. کیا اس سلسلے میں صحابیات سے کوئی مثال ایسی موجود ہے یا انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو ٹھوک بجا کر اپنی رائے بتائی ہو یا ان کو شرعی مسائل بتائے ہوں؟ ایک مثال نہیں، بہت سی. مثلا ام سلیم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے شوہر ابو طلحہ ان کا نام ہے، انہوں نے ان کو جب نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں اور میں تو مسلمان ہوں، اور انہوں نے ان کو ترغیب دی کہ وہ توحید پر چل پڑیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں. انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا اور بڑے طریقے سے سمجھایا، بلکہ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ اسلام لے آئیں تو میں آپ سے مہر نہیں لوں گی. حالانکہ ابو طلحہ بڑے مالدار آدمی تھے اور انہوں نے ان کو ڈھیر مہر کی پیشکش کی تھی. پھر انہوں نے اپنا مہر وہی رکھا. ابو طلحہ ان کے موٹیویٹ کرنے پر ایمان لیا اور انہوں نے ان کا مہر اسلام لانا ہی تھا. تو اس خاتون کے بارے میں کیا کہیں گی جنہوں نے سیدنا عمر کو بھرے مجمع میں ٹوک دیا تھا؟ وہ بات تو بات کی ہے. حضرت عمر کو جو دین کی طرف چیز لے کر آئی ہے، حضرت عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں. راستے میں کسی نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور اس کے شوہر سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے، اب ان کے گھر جاتے ہیں. باقی واقعہ جو ہے وہ معروف ہے. وہاں جا کے بہن سے لڑائی ہو گئی، بہن کو مارا، اور بہن نے ہی ان کو ترغیب دی اسلام قبول کرنے کی. وہاں سے سیدھے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کلمہ پڑھ لیا. چلیے، یہ تو واقعات آف اینڈ آن میں ہو رہے ہیں نا، جو چلتی زندگی کے ساتھ، لیکن باقاعدہ کلاس لگا کے اس کی مثال بھی دے دیتی ہوں. حضرت عمر ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے مہر زیادہ باندھنا شروع کر دیا. ایک مقدار مقرر کر کے حکم دے دیتے ہیں، فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تھی.
ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے مرد تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ ہمیں تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے عورت کو خزانہ بھر بھی مہر دیا تو اللہ ہمیں یہ حق دے رہا، تم کون ہوتے تم ہو؟ پابندی کیسے حضرت عمر واپس میں ممبر پر چڑھے اور جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے جو حکم جاری کیا تھا میں اسے واپس لیتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں ہم ایک نہیں بے شمار مثالیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے مہر کا نام لیا تو اس کے ساتھ ہی نکاح کا آ جاتا ہے معاملہ. تو بتائیں کہ عورت کسی کا نکاح پڑھا سکتی ہے؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی. نہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، نہ عورت اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتی ہے، نہ عورت کسی کا نکاح پڑھا سکتی ہے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کو ہی تھی. تبلیغ کی بات ہی کر لیتے ہیں. تبلیغ کے خواتین کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے تبلیغ کے سلسلے میں جو ہے خواتین کو اجازت دینے کے لیے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو بن سور کے ٹی وی پر نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اور اس کو ایک بہت نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ابھی جو میرا جو پہلا سوال تھا، کیا عورت مردوں کو شرعی مسائل بتا سکتی ہے، میں اسی کو ہی مزید بات کو آگے بڑھاؤں گی. حضرت عمر کو تو اس خاتون نے روک دیا اور حضرت عمر نے اپنے فرمان میں ترمیم بھی کر لی. حضرت عائشہ نے ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری. 18 سال کی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے دنیا سے چلے. اور انہوں نے لمبی زندگی پائی. حضرت معاویہ کے دور میں جا کے وہ فوت ہوئی ہیں اور ساری زندگی تعلیم و تعلم میں پائی، اور بہت ذہین تھیں، بہت فطین، سمجھدار، علم کا شوق رکھنے والی. صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے اور حضرت عائشہ کا جواب یہ ہوتا کہ میں نے یہ مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھ رکھا. بلکہ کئی جگہ پہ صحابہ کی رائے کے برخلاف ان کی رائے ہوتی. حضرت عائشہ کی رائے صحابہ کے برخلاف ہوتی، اور ہمیں حدیث میں بہت سے معاملات ایسے ملتے ہیں جہاں پہ حضرت عائشہ نے صحابہ کی رائے کی تردید کی اور خود جو تھی دلائل کے ساتھ اپنی رائے کو واضح کیا. لہٰذا صحابہ فقہی مسائل میں بھی حضرت عائشہ کی رہنمائی طلب کرتے تھے اور حضرت عائشہ انہیں رہنمائی دیتی تھیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایک عورت مردوں کو شرعی مسائل بتا سکتی ہے، میرا تو خیال ہے میں نے بات آپ سے بہت ہی کلیئر کر دی. اس کا مطلب ہے کہ حجاب کی جو ہے حدود کا خیال رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی اگر ذہین اور تعلیم یافتہ خواتین آئیں اور آ کے اپنی حد تک اور اپنی بساط تک رہنمائی دے سکیں تو یہ چیز شریعت کے دائرے کے بات اندر یہ ہے. حضرت عائشہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. پلیٹ فارم جو سا چاہے استعمال کریں. اصل مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس کی بنا پر بعض اوقات ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. عورتیں حجاب کی پابندی نہیں کرتی، اور حجاب کی پابندی اگر کر بھی لیتی ہیں تو وہ اتنی حد تک نہیں ہوتی جس حد تک ہونی چاہیے. بالکل، خاص طور پہ جب مردوں کے ساتھ اختلاط. جب میڈیا پہ آپ کو مرد بھی سن رہے ہیں، بالکل، پھر انسان کو اپنی آواز کا بھی دھیان رکھنا ہے. بعض خواتین جو ہوتی ہیں ان کی آواز میں خوبصورتی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا تھا کہ تم جب کسی مرد سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن نے وجہ خود بتا دی تھی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کسی کے سے نرم آواز میں بات کرو گے تو جس کے دل میں بیماری ہے، شیطان ہے نا، وہ تم سے بری امید لگا بیٹھے. تو پھر یہ نرم آواز میں یہ نعت گوئی نہیں آ جائے گی؟ لازماً آئے گی، اور کیوں آپ نہیں آئے دیکھیے گی. کہ اس کے ساتھ ہماری نعت کو خواتین جو ہے نعت اتنا وہ گوئی میک اپ کر کے. نہیں، نعت گوئی سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنا کسی نعت نہیں پڑھ رہی، سر میں تو ویسے ہی خوبصورتی ہوتی ہے اور شعر تو ویسے ہی جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نثر میں بھی بات کر رہے ہیں اور اپنی آواز کو آپ نے خوبصورت بنایا ہوا ہے تو شریعت اس سے بھی روکتی ہے. یعنی اس کا مطلب بات ٹو دی پوائنٹ ہوگی اور سیریس درجے کے بات اندر ٹو دی ہوگی. پوائنٹ ہوگی اور سنجیدگی سے. چلیے یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور وہ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ویلکم بیک. اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ خواتین کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن سیریس مقاصد کے لیے اور با مقصد کے لیے. تو میں اپنے سوال کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ یہ جو نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں سروں میں گا گا کے، جھوم جھوم کے، جس میں ہاتھ بھی ہوتی ہیں اور خاصی ناز و ادا بھی شامل ہوتی ہے، اس پر مستزاد میک اپ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کی کئی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں؟ میرا تو خیال ہے جو میں نے بات کی ہے اس کے بعد آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. عورت نے حجاب میں رہنا ہے. اب جب حجاب میں آپ رہ رہے ہو تو میک اپ کی گنجائش کہاں سے آئی؟ اور عورت نے اپنی آواز کو نرم بنا کے نہیں پیش کرنا، پھر تم سے وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے غلط امید لگا بیٹھے گا. اور جو نعت ہے یا کوئی بھی شعر ہے وہ خواہ نعتی کی شکل کیوں نہ ہو، اس میں سر بھی ہے اور اس میں آواز کا سریلا ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. بالکل. اس میں ایک شرعی مسئلے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، بہت سے شرعی اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ میں اسی بات پہ آؤں گی کہ بات با مقصد ہوگی، ٹو دی پوائنٹ ہوگی، اور ایسی ہوگی جس کے اندر بے تکلفی کی گنجائش کسی صورت نہ ہو. تبلیغی کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر ہی یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا خواتین نماز کی امامت کرا سکتی ہیں؟ اچھا، پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے مجمع کی امامت کروا سکتی ہیں، تقریر تو کر سکتی ہیں، آپ نے اجازت دے دی نا، تو امامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، یہ جو معاملہ ہے نا تقریر کی اجازت دینا، یہ بھی ایک ایسی فطری صورت حالات پیدا ہو گئی ہے کہ جب عورت سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کو روک تو نہیں سکتی کہ مرد اسے نہ دیکھیں. یہ اس نے ایک مقصد کے ساتھ مردوں سے خطاب نہیں کیا. یہ اس نے اگر عورتوں سے بھی خطاب کرنے کی نیت کی ہے، مثال کے طور پہ ہم ہی بیسیکلی ہم عورتوں کے شرعی مسائل بتا رہے ہیں، لیکن ہم مردوں کو یہ دیکھنے سے روک تو نہیں سکتے. یہ ایک فطری صورت حالت پیدا ہو گئی ہے. لیکن اگر کوئی مردوں اور عورتوں کا اکٹھا مجمع ہے فزیکلی، اس کی بھی تھوڑی سی گنجائش نکل آتی ہے. جیسے حضرت عائشہ صحابہ سے بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے باوجود پھر کہنا چاہوں گی کہ مردوں اور عورتوں کا مجمع ہو تو مرد حضرات کو موقع ملنا چاہیے ان کو خطاب کرنے کا. سنت یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی خطاب کرتے تھے، مردوں کو بھی کرتے تھے. ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت اتنی وہ فقیہ ہے یا وہ عورت جو ہے وہ مردوں سے بھی بڑھ گئی ہے کسی مسئلے میں اس کی رائے کی واقعی اہمیت، یا وہ اس کی ایسی اسپیشلٹی ہے جس کو مرد نہیں پہنچ سکتے، میرا خیال ہے کہ صرف اس بیس پر کہ وہ عورت ہے شاید اس کو شریعت اجازت اس کو پیچھے نہیں رہنا، اس کے پیچھے نہیں رہنے دے گی. لیکن اس کے باوجود میری اپنی رائے یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اگر مرد موجود ہیں تو مرد ہی ایسے مجموعوں کو خطاب کریں، مردوں کو آگے کیا جائے. یعنی امامت جو ہے وہ معاشرے کی مردوں ہی کے سپرد ہے. مردوں ہی کو. اچھا، یہ بتائیں خواتین کی امامت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خواتین امامت کرا سکتی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو داود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں. اصل میں ام ورقہ جو ہیں یہ ایک بڑی حویلی میں رہتی تھی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھا مؤذن دے دیا تھا. وہ اذان دیتا تھا اور ان کو آپ نے حکم دیا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں امرہا ان تؤم اہل دارہا، ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں. اب اسی سے ہی ڈاکٹر حمید اللہ جو فرانس میں رہتے تھے اور جن کے ہاتھ پہ ہزاروں فرانسیسی مسلمان ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے حویلی کے مردوں کی بھی امامت کراتی تھی. کیونکہ انہوں نے اہل دارہا سے مراد دار گھر حویلی لی ہے، گھر لیا ہے، اور گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دوسری احادیث جو ہیں جو اس بارے میں واضح ہیں ان سے پتہ چلتا ہے
کہ عورتوں کی امامت تو کرا سکتی ہے، مردوں کی نہیں کرا سکتی، نہ ہی وہ نکاح کسی کا پڑھا سکتی ہے، نہ ہی وہ مردوں کی امامت کرا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کام مردوں کے ہی رکھے ہیں. ہاں عورتوں کی امامت کرائے، جیسے ام ورقہ کو آپ نے حکم دیا، عورت اذان بھی نہیں دے سکتی، اسی لیے ام ورقہ کو آپ نے ایک بڑا مؤذن دے دیا تھا. ہاں تو لہٰذا یہ باتیں بالکل کلیئر ہیں. بہت سی خواتین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید عورت امامت نہیں کرا سکتی. عورت امامت کرا سکتی ہے، لیکن اس کے آداب مردوں سے فرق ہوں گے. اچھا، اس کو اگر ایسے کہہ لیا جائے کہ عورت امامت تو نہیں کروا سکتی، کیونکہ امامت کا فریضہ تو سوسائٹی میں مردوں کے سپرد ہے، لیکن عورت اپنی خواتین کے ہاں جماعت کروا سکتی ہے، اور اسی کی دلیل ہے کہ وہ صف سے باہر نکل کے نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ آپ نے یہ بات بالکل درست کی ہے کہ وہ امام کہتے ہیں آگے آنے والے، بالکل ٹھیک ہے نا. وہ امام نہیں ہو سکتی، وہ جماعت کرا سکتی ہے، اور جماعت کرانے کے لیے اسے خواتین کے درمیان میں کھڑا ہونا پڑے گا، خواتین کے اندر، ٹھیک ہے. وہ ان کو جماعت کرا سکتی ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو حضرت عائشہ کی دلیل بھی دی اور ام ورقہ کی دلیل دی، جن کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. یعنی ٹیلنٹڈ خواتین کے صلاحیتوں کو اللہ نے روکا نہیں ہے، بلکہ ان کی نشو نما کر کے ان کو آگے آنے کا موقع دیا ہے حدود اور حدود کے ساتھ. اور وہ حدود جہاں پہ اسلام کے اپنے مقاصد جو ہیں وہ متصادم نہیں ہوتے، وہاں پہ ان کو اجازت دے دی، وہ جماعت کرا سکتے. جزاک اللہ خیر. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہر انسان کو اپنی جگہ پر رہ کے ہی ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مرد رہ کے آگے بڑھے اور عورت رہ کے آگے بڑھے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہماری صحیح رہنمائی ہوگی آئندہ کے پروگرامات کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. جزاکم اللہ خیر. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ